صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کے اطراف میں جو منکرین زکوٰۃ کا معاملہ اٹھا، ارتداد کا معاملہ ظاہر ہے پورے اس وقت جو ہے حجاز مقدس کے اندر جو پھیل چکا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مطلب جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا فتنہ اٹھا، مسلمہ کذاب تک بات پہنچی، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن جو لشکر تھا اس پہ ذرا کلام فرمائی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روانہ کیا تھا سرکار علیہ السلام نے، کتنا بڑا اور کتنا مشکل ترین ڈیسیجن تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر اسامہ کا جو واقعہ ہے جنید بھائی، یہ در حقیقت حضرت صدیق اکبر کے عشق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی بات اور فعل سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور یہ پورا لشکر اسامہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا تھا، جس کا حاکم اور جس کا سپہ سالار آپ نے زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، اور اکابر صحابہ کرام اس لشکر میں موجود تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی کیا بات ہے۔ اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرما دیا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وصال ظاہری کے فوراً بعد فتنہ ارتداد آ گیا اور مختلف قبائل کی طرف سے آیا۔ اب لشکر اسامہ تیار نبی کریم نے کیا تھا، روانہ نبی کریم نے کرنا تھا، تکمیل صدیق اکبر نے کرنی تھی۔ اب جب فتنہ ارتداد آیا تو بعض صحابہ کرام نے دو مشورے دیے۔ پہلا مشورہ یہ دیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ اس لشکر کی روانگی کو موقوف کر دیجیے، اللہ، چونکہ ظاہری حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جو فتنے ہیں پہلے ہم ان سے نمٹ لیں، بعد میں باہر کی جنگ ہو جائے گی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عشق، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن عشق تو پھر عشق ہے، اور اس کا جواب تو پھر بڑی بڑی عقلوں کو خاموش کرا دیتا ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے معذرت کے ساتھ کہ مطلب اس مثال کے طور پہ اس اسٹوڈیوز کے باہر اگر خدا نخواستہ آگ لگے تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا اس آگ کو بجھائیے صاحب، آپ وہ دور کی آگ کی کیا پرواہ کریں۔ بالکل ظاہر بات یہی تھی، لیکن عشق صدیق اکبر نے جو جواب دیا صحابہ کرام اس پہ خاموش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، تم مجھے اس لشکر کو بھیجنے سے منع کر رہے ہو جو اللہ کے رسول نے تشریف دیا تھا، اور وہ جھنڈا جو اللہ کے رسول نے باندھا تھا وہ میں کیسے کھول سکتا ہوں۔ یہ وہ جواب تھا کہ جس پہ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر بعض مدبر صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یا امیر المومنین، ایک اور بات ہماری رکھ لیجئے کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں یہ ابھی نو عمر ہیں، تو آپ انہیں جو ہے وہ آپ سپہ سالاری سے ہٹا دیجئے اور کسی مدبر صحابی کو سپہ سالار مقرر کر دیجئے، کیونکہ لشکر میں حضرت عمر جیسی شخصیت موجود ہے، اور حضرت عمر تو جانے پر راضی نہیں تھے بڑے شدت سے۔ پھر یہاں پر عقل کا تقاضا یہی تھا جو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن حضرت صدیق اکبر کا عشق بول اٹھا کہ تم مجھے اسے معزول کرنے کا کہہ رہے ہو جسے میرے آقا نے مقرر فرمایا تھا۔ دوسری بات ہی نہیں کی آپ نے فرمایا میں اسے کیسے معزول کروں، لہذا آپ نے انہیں قائم رکھا، اس لشکر کو روانہ کیا، اور شان کا عالم یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین، کہ حضرت اسامہ بن زید نو عمر ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں حضرت عمر کی ضرورت ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمر کو اپنے پاس روک لوں۔ یہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین، کہ آپ امیر المؤمنین ہیں لیکن چونکہ لشکر کے سردار وہ ہیں تو آپ درخواست کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کو روک لیا، اور جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو کیا شان ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار ہیں، اور کچھ دور تک آپ جاتے ہیں تو حضرت اسامہ چونکہ نو عمر ہیں، شرم بھی آتی ہے، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ مجھے کم از کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بھی اتر کے آپ کے ساتھ چلوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود کرنے دو، اور کیا میں وہ نیکیاں حاصل نہ کروں کہ جو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مجاہد کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس طرح جا کر آپ نے انہیں رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد آج تو جب جنگ ہوتی ہے نا جنید بھائی تو کہتے ہیں بس جو سامنے آئے مار دو۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی اس لشکر کو، بڑی امپورٹنٹ، آپ نے فرمایا کہ سنو لشکر والو، خیانت نہ کرنا، ٹھیک، سنو بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، سنو عورتوں کو قتل نہ کرنا، سنو درختوں کو مت کاٹنا، سنو کسی ایسے علاقے سے گزرو کہ جہاں پر لوگ اپنے کام کر رہے ہوں، جنگ کا حصہ نہ ہو، انہیں قتل مت کرنا۔ یعنی آپ نے امانت کا، دیانت کا، صدق کا، ان تمام چیزوں کی نصیحت کر کے روانہ کیا، گویا کہ پہلے خلیفہ اس بات کا پیغام دے رہے کہ اسلام نے جو جنگی نظام دیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اس میں بھی جو تلوار رکھ دے اسے بھی امن دیا جا رہا ہے، اور دیگر لوگوں کو امن کا پیغام دیا جائے۔